کئی جماعت سے آپ حضرات کے سامنے آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق معروضات پیش کیے جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات وہ ہستی ہے کہ جس کو رب کائنات نے خود فرمایا ہے لولاک لما خلقا، اگر آپ نہ ہوتے یہ دنیا کا نظام چلایا نہیں جاتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر اور مزمل کے القابات رب کائنات نے خود دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرہ، قیامت کے دن میں بنی آدم بنی نوح سب کا سردار ہوں گا ولا فخرہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہ رب کی عطا ہے، اس پر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا ایک انعام اور احسان ہے ولا فخرہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سید الانبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سارے نبیوں کا سردار بنایا تو اللہ رب العزت نے معجزات بھی وہ عطا کیے کہ وہ معجزات قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ عطا کر کے اور ان لوگوں کو جو نعوذ باللہ قرآن مجید سے انکاری ہے ان کو چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر آپ کو شک ہو جو کچھ میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس جیسے ایک صورت لے کر آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور ایک جگہ ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، یہ پہلا چیلنج تھا، پھر آخر میں ان کے لیے آسان کر دیا۔ ابتدا میں آپ کو پتا ہے کہ سخت چیلنج دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے لیے آسان کر دیا فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک صورت لے کر آؤ، آپ تو دعوے کرنے والے ہو۔ اور نبی جو ہے ایسا نبی جس نے دنیاوی استاد سے پڑھا نہیں ہے، جس نے دنیاوی استاد سے پڑھا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی۔ اب بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اقتباسات لیتے اور کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، لہذا اس سے ہمیں جو ہے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ مروان کے دور میں ایک شخص تھا، اس سے کسی نے کہا کہ آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ اس سے کہا ہمارے نبی امی تھے۔ کیا نبی امی تھے؟ اس لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہوں نے نہیں پڑھا تھا، میں بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ یہ خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ امت کو کہا گیا العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ معجزہ ظاہر کرنا تھا کہ رب کائنات نے ان کو امی بنایا، دنیا میں ان کا کوئی استاذ نہیں ہے، لیکن کلام ایسا پیش کر رہے کہ اس کلام کے جیسا لانے سے لوگ عاجز ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت امت کے لیے عیب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی شکل میں جو معجزہ عطا کیا ہے وہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک قوم کو لایا جائے گا قیامت کے دن، نوح علیہ السلام کے قوم کو لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے 950 سال تک اللہ رب العزت کی طرف انہیں بلایا، لیکن دعوت قومی لیلا ونہارا، صرف دن کو نہیں بلایا، رات کو بھی بلایا۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، لیکن انہوں نے میرے دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے فرار کا راستہ اختیار کیا۔
نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ فیصلہ ہو رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے عدالت میں جج کہتے ہیں جناب گواہ لے کر آؤ. نوح علیہ السلام کہیں گے امت محمدیہ، اللہ رب العزت نے اس امت کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. امت محمدیہ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے. اعتراض جناب والا، گواہ کے لیے ضروری ہے کہ واردات کے موقع پر موجود ہو. تو یہ امت کہے گی کہ اللہ گواہ دے گی کہ نوح علیہ السلام نے انہیں 950 سال تک بلایا، لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹکرایا اور فرار کا راستہ اختیار کیا. رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، لیکن نوح علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے لبیک نہیں کہا. اب وہ اعتراض کریں گے جناب والا یہ تو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کہیں گے یا اللہ آپ نے جو کلام بھیجا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا تھا قرآن مجید کی شکل میں، ہم نے اس میں پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک پکارا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس قوم نے فرار کا راستہ اختیار کیا، نبی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، نبی کو جھٹلایا. اس کلام میں یہ بات موجود ہے اور ہم اس بات پر گواہی دے رہے ہیں. پھر اس قوم کی گواہی پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس پر ثبت ہوگی، آخری گواہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی پر گواہی دیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کی طفیل قرآن مجید کی شکل میں جو معجزہ عطا کیا گیا ہے، وہ معجزہ قیامت تک جاری اور ساری ہے. اور اس معجزے میں اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے جو سبق اور درس رکھا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے. معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ خرق عادت انسان سے کوئی چیز صادر ہونا جس کو انسان کرنے سے عاجز ہو، لیکن اگر نبی سے ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ ذرا زور سے کہو. اس سے معجزہ کہیں گے. لیکن اگر کسی امتی سے ہو اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آج امت اس میں فرق نہیں کر رہی ہے کہ معجزانہ طور پر جو ہے فلاں بچ گیا اور فلاں شخص نے یہ معجزہ ظاہر کیا. بھائی یہ معجزہ خاص ہے نبی تک بس. اس کے بعد اگر کسی سے صادر ہو اسے کرامت کہا جائے گا. اسے کیا کہیں گے؟ جس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص سے جو ہے کرامت ظاہر ہوئی ہے اور قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا. وہ واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ ملک، وہ بادشاہت، وہ سلطنت، وہ بادشاہی عطا کی تھی کہ انہوں نے دعا کی تھی رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. یا اللہ ایسی بادشاہت عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اللہ رب العزت نے وہ بادشاہت عطا کی، وہ سلطنت عطا کی کہ وہ پرندوں کی زبان کو سمجھتا تھا، چونٹیوں کی باتوں کو سنتا تھا. فتبسم ضاحكا من قولها قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اب ایک چونٹی جو ہے اپنے لوگوں کو اعلان کر رہی ہے
کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کی لشکر آپ کو اپنے پاؤں تلے نہ رون ڈالے، وہ ہم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی فتبسم ضاحکا من قولها، وہ ہنسے سے۔ پرندوں کی حاضری ہو رہی ہے، ہدہد اس میں موجود نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے؟ تو بعد میں آیا، اس نے کہا میں ایک خبر لے کر آیا ہوں، قوم سبا کی خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ خبر کیا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ سورج کی پجاری ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بادشاہ جو ہے ایک خاتون ہے۔ اب علماء نے سورہ نمل میں یہاں سے بہت سارے مسائل نکالے ہیں، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یا تو یہ کوئی عذر پیش کرے گا ورنہ میں اسے ذبح کروں گا، تو یہ ایک خبر لے کر آیا، یہ قوم سبا کا خبر ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ سچ کہتے ہو تو میرا یہ خط لے جا کر اس بادشاہ کو جو اس قوم کی بادشاہ ہے اس کو دے دینا۔ اب ہدہد وہ خط لے گیا، سلیمان علیہ السلام کا خط ہے، بار کے میں آپ حضرات کے سامنے معجزہ اور کرامت کے متعلق بات کر رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین۔ سرکشی مت کیجئے، واتونی مسلمین، فرمان بردار بن کر آئیے۔ وہ کوئی صوفی ہوگا بھی بولے گا مول پیغمبر نے خاتون کو جو ہے آنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین۔ باہر کے یہ لمبا واقعہ ہے، پھر اس نے جو ہے اپنے لوگوں کو جمع کیا کہ میرے پاس جو خط آیا ہے عجیب طریقے سے آیا ہے، کھڑکی سے ایک پرندہ لے کر آیا ہے، اور آپ اس بارے میں مجھے بڑی ہوشیار خاتون تھی، مجھے اس بارے میں جو ہے آپ مشورہ دے دیجئے۔ اپنے قوم سے مشورہ کیا، قوم نے بعضوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، تو قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید ولم الیک فانظری ماذا تأمرین۔ انہوں نے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها ذلہ۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ جس قریے میں، جس بستی میں بادشاہ داخل ہوتا ہے، اس قریے، اس بستی، اس گاؤں والے کے عزت دار لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ آپ جو ہے پھر مشورہ کرنے کے بعد کہا ان کے پاس جانا چاہیے۔ بہرحال یہ سارا ہوا، سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ آ رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں میں سے کسی لوگ جو ان کے پاس بیٹھے تھے، جو ان کے امتی تھے، ان سے کہا کہ کوئی ہے جو اس کے تخت کو اٹھا کر لائے۔ ایک اٹھا جن، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جب آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے میں لے کر آ جاؤں گا۔ اب ایک انسان ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آنکھ چمک کے برابر میں جو ہے اس عرش کو لا سکتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ کس سے صادر ہوا؟ بتاؤ نا یار، امتی سے صادر ہوا، نبی سے صادر نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ اور نبی سے صادر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ سلیمان علیہ السلام نے جب آنکھ کھولا تو عرش سامنے ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر نبی سے صادر ہو اسے معجزہ کہیں گے۔ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ نکلا ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ ظرف مکان جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ تو یہ معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا ہے، اور اگر امتی سے صادر ہو اسے کرامت کہیں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ مانتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان کے معجزات کو دیکھ کر کہتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نابینا لوگوں کو بینا کیا ہے، تو معجزہ سرزد نبی سے ہوا، لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا شدہ تھا۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردے کو اگر وہ زندہ کرتے تو اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا سہارا لے کر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ گڑھ لیا، اور وہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، نعوذ باللہ تینوں میں ایک، یہ تثلیث کا عقیدہ یا پھر تینوں۔ تو معجزہ انبیاء علیہ السلام سے سرزد ہوتا ہے، اس کا مقصد اور مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ وہ خدا بن بیٹھا، وہ انسان ہی ہے، اور اس نے جو عمل کیا، اس نے جو کام کیا، وہ اللہ کے حکم، اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ رب العزت کا آرڈر اور امر اس میں شامل ہے۔ ورنہ اگر اللہ رب العزت کا آرڈر اور مشیت اور حکم شامل نہ ہوتا تو ایک انسان یہاں سے وہاں تک جا نہیں سکتا ہے۔ باہر کے اس لیے ضروری یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت کو سمجھا جائے، اور اس کو نعوذ باللہ یوں نہ گردانا جائے کہ اس معجزے کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ اللہ بن بیٹھا۔ تو بہت ساری چیزیں خرق عادت و عام انسانوں سے اللہ رب العزت سرزد فرما دیتے ہیں، اور سرزد ہونے کے بعد اب اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب والا اس نے یہ کرامت انجام دیا لہذا اب اس کو مقام دیا جائے، مرتبہ دیا جائے، نہیں۔ واللہ کہ ہاں جس مقام پر ہے، جس مرتبے پر ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سلیمان علیہ السلام کی امتی کا وہ عمل پچھلے جمعے کو رکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے بحیثیت ایک انسان ان کو اتنی طاقت اور قوت دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہے کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، انسان ہے جن نہیں ہے، جن نے تو کہا کہ آپ اپنے جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے میں تخلا دوں گا۔ انسان کہہ رہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کیا کہہ رہے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، آنکھ چمک کے برابر میں لا دوں گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں بہت سارے حضرات نے کرامات پیش کیے ہیں۔ اب وہ نعوذ باللہ کرامت اگر اس سے سرزد ہو جائے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب وہ خدا بن بیٹھا، وہ نبی سے آگے بڑھا۔ انذر الناس منازلهم، ہر ایک ذات اور ہستی کا ایک مقام ہے۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، صحابی صحابی ہے، تابعی تابعی ہے، تبع تابعی تبع تابعی ہے، بزرگ بزرگ ہے۔ انذر الناس منازلهم، ہر ایک شخص کو اس کے مقام اور مرتبے پر اتارا جائے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے۔ اور انہی معجزات اور کرامات کی وجہ سے، جیسے کہ میرا آپ حضرات کے سامنے رکھا، عیسائی اس بات کو جو ہے نعوذ باللہ دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے ہیں، ان معجزات کی وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خدائی پر دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کون جو ہے نابینا کو بینا کر سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا لہذا وہ خدا ہے۔ تو بہر کیف معجزہ کرامت ہر کا عادت چیز کا انسان سے سرزد ہونا، لیکن اگر نبی سے ہو اسے کیا کہیں گے؟ معجزہ کہیں گے، لیکن اگر عام انسان سے ہو اسے کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے۔ تو بہر کیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے انبیاء ما سبق کا اپنی امتی کی کرامت کو سلیمان علیہ السلام نے کہا قال ھذا من فضل ربی،
یعنی میری امتی سے جو کرامت سرزد ہوا ہے یہ اللہ رب العزت نے مجھے میرے اوپر فضل کیا ہے کیونکہ میرے تعلیمات پر چلا ہے اور انہوں نے اس کی نسبت اپنے طرف کی. اور پھر فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر. اللہ رب العزت مجھے اس کرامت کے ذریعے سے آزما ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں یا جو ہے نا شکرہ بنوں. لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ. جس نے رب کے نعمت پر رب کے فضل پر شکر ادا کیا اس نے اپنے نفس کے لیے اپنے ذات کے لیے شکر ادا کر دیا. ومن کفر اور جس نے ناشکری کی فإن اللہ غنی حمید. اللہ رب العزت غنی ذات ہے لاپرواہ ذات ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ذات ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امتی سے کرامت کا واقعہ ہونا اس کی نسبت بھی نبی کی طرف جاتی ہے. اس لیے سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے قال هذا من فضل ربی. اب سلیمان علیہ السلام اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. قال هذا من فضل ربی. یہ میرے رب کی طرف سے میرے اوپر اللہ رب العزت کا فضل ہے. اللہ رب العزت مجھے اس کرامت اس امتی کی کرامت کے ذریعے سے آزما ہے. اگر میں نے شکر ادا کیا تو یہ شکر اپنے نفس کے لیے ادا کروں گا. لیکن اگر ناشکری کی اللہ رب العزت غنی ذات ہے اس کو کسی ذات کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت جو ہے سلیمان علیہ السلام فرما رہے اس کرامت کے ذریعے سے مجھے آزما رہے. لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. باہر کے معجزہ نبی سے سرزد ہوتا ہے اور کرامت جو ہے وہ عام انسان سے سرزد ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں سے کرامات سرزد ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سرزد ہوئے. لیکن اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر نہیں پہنچایا جائے کہ نعوذ باللہ ایک طبقہ ہے ان کی کرامات کی وجہ سے اسے جو ہے نبی سے آگے سمجھتا ہے. اس طریقے سے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے معجزات کی وجہ سے خدا بنا بیٹھے. اسی طریقے سے ایک امتی کی کرامت کی وجہ سے لوگ جو ہے نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ نبی اسے جو ہے اعلیٰ اور برتر سمجھنے لگے اور اسے جو ہے نعوذ باللہ مدد مانگی جا رہی ہے. اسے مدد مانگی جا رہی ہے. اس طریقے سے کرامات بہت سارے لوگوں سے سرزد ہوئے اور کرامات کا جو ہے امت محمدیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں ہر وقت بزرگان دین سے سرزد ہونا یہ آتا چلا جا رہا ہے. اور شروع صحابہ کے دور سے لے کر اس دور تک آج تک یہ کرامات چلے آ رہے ہیں. اور یہ کرامات آپ کو اس دور میں بھی نظر آ رہے ہوں گے. ایک طرف ساری دنیا کی فوجیں ساری دنیا کی مشینری ساری دنیا کے آلات ساری دنیا کی افواج مٹھی بھر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے کرامات انسانوں کو بتا رہے کہ مشینری سے کچھ نہیں ہوتے. لا الہ الا اللہ لا الہ وہی ہوتا ہے جو رب چاہے. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ساری فوجوں کو اکٹھی کر لے لیکن جب تک اللہ کی مشیت اس میں موجود نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز کرامت ثابت نہیں ہو سکتی. رحمان بابا کہتے ہیں نا وہ کسل لخر در سرمین و یک تنہائے کہ اللہ در سرمن بھی رحمانہ کسل لخر در سرمین و یک تنہائے. یہ پشتو کا شاعر ہے عبد الرحمان بابا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جب تک اللہ رب العزت آپ کے ساتھ نہ ہو آپ کے ساتھ ہزاروں اور سینکڑوں کے حساب سے لشکریں ہو آپ بالکل اکیلے ہو. اور اللہ رب العزت نے اسی دور میں یہ کرامات افغانستان میں لوگوں کو دکھائے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب امریکہ یہاں سے جا رہا تھا ان سے پوچھا کیا پریشانی ہے تمہیں. انہوں نے کہا ہمیں جو پریشانی ہے ان فدائی مجاہدین سے ہے جو گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں. ان کا ہیڈ کوارٹر نہ ہمیں مل رہے نہ ہم اس کے ہم چاہ رہے کہ اس کے اوپر بمباری کر دیں بمبار کر دیں پورے پاکستان کے لوگ پورے افغانستان کو تو ہم نے جو ہے بمبار کے ذریعے سے ختم کیا ہوا ہے لیکن یہ گھوڑوں والوں کا ہیڈ کوارٹر ہمیں نہیں مل رہے. طالبان سے پوچھا گیا
کہ اس جنگ میں آپ نے گھوڑے استعمال کیے وہ ہنس سے کہ بھائی یہ دور گھوڑوں کا نہیں ہے، اس میں گاڑی استعمال ہوتا ہے، ٹینک استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کلاشنکوف استعمال ہوتا ہے، اس میں ہم نے گھوڑے استعمال نہیں کیے۔ یہ گھوڑے والے کون تھے؟ یہ گھوڑے والے کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے، وہی نوری مخلوق تھی جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور معاونت فرمائی تھی۔ یہی گھوڑے جو ہے افغانستان میں آتے تھے، اترتے تھے، اور ان کو پریشان کر کے وہ جو ہے افغانستان کے اوپر ساری افواج کو، دنیا کی ساری مشینری کو، سارے افواج کو، چاہے وہ مسلمان تھے یا کفار تھے، سب اکٹھے ہو کر ایک ملک کے خلاف تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ایک کرامت کر کے دکھائی کہ اللہ رب العزت جو ہے ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، ان مشینریوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بغیر بھی ان لوگوں کو فتح اور نصرت جو ہے عطا فرما دیتے۔ تو لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں معجزے اور کرامت کو سمجھنا چاہیے۔ معجزہ اور کرامت اس لیے نہیں ہوتے نعوذ باللہ، اگر نبی سے سرزد ہو جائے تو اسے خدا نہیں بنانا چاہیے، اگر امتی سے سرزد ہو جائے اسے نبی سے بڑھ کر نہیں بنانا چاہیے، اور اسے جو ہے اس مقام پر رکھنا چاہیے جو اس کا مقام ہے۔ نبی کا مقام اپنا مقام ہے، اسے خدا نہیں بنانا چاہیے، ولی کو جو ہے نبی سے بڑھ کر نہیں بنانا چاہیے۔ تو معجزہ اور کرامت اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے کرامت کی وجہ سے کسی کو ایسا نہیں بنایا جائے جس طریقے سے اس کی وجہ سے پہلے اقوام وہ مردود ہوئی، پہلے اقوام اس کی وجہ سے کفر کی طرف پہنچے۔ وہ کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے جو ہے یہ اعلان کر دیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے اپنے امت کو بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو درمیانی امت بنائی، آپ افراط و تفریط میں نہ پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو درمیانی امت بنائی ہے۔ افراط و تفریط کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہود نے اعلان کیا نبی کو اللہ کا بیٹا مان کر اسے خدا بنا لیا، اسی طریقے سے آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو میاں نبی امت بنایا ہے، لہذا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ کل قیامت کے دن سابقہ سابقہ کے اوپر آپ گواہی دے سکے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول آپ کی گواہی پر گواہی دیں گے۔ باہر کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کرامت ہوتی ہے اور معجزہ ہوتا ہے، اور کرامت بہت سارے اولیاء اللہ سے سرزد ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذہن میں آیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ صحابی بن چکا ہے، حالانکہ اس دور پچھلے دور کا گزرا ہے، اس سے پہلے والی صدی کا بندہ ہے۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ اس نے اپنے گھر میں ایک شام کو مارا اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق 3 مرتبہ متنبہ کیا، اگر جن ہو تو اپنے شکل میں آ کے چلے جاؤ، اگر جن ہو تو اپنے شکل میں آ کے چلے جاؤ، اگر جن ہو تو اپنے شکل میں آ کے چلے جاؤ۔ اب وہی سام بنا بیٹھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند ارجمند ہے، تو انہوں نے ان کو مار دیا، اس شام کو مار دیا۔ جنات آئے، ان سے کہا کہ یہ تو ہمارا بندہ تھا، آپ نے اس کو مار دیا، اور رات میں اسے اٹھا کر لے گئے اور جنات کی بادشاہ کے سامنے اسے پیش کیا گیا اور اسے کہا کہ آپ نے ہمارے بندوں کو کیوں مارا؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے اس شام کو 3 مرتبہ میں نے متنبہ کیا. ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی زہریلا چیز پایا جائے جسے آپ قتل کرنا چاہو اسے 3 مرتبہ متنبہ کرو کہ اگر آپ جن ہو تو اپنے شکل میں آگے چلے جاؤ. میں نے 3 مرتبہ متنبہ کیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ سام بنا ہے. میں نے مار دیا. میں نے کہا یہ سام پہ مجھے نقصان پہنچائے گا اور میرے نبی کا فرمان ہے سام کو مار دیا جائے. وہاں پر جو ہے ایک جن بیٹھا ہوا تھا, جنات کی اڑے جا رہی. اس نے اپنے آنکھ کو یوں کھولا اور کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت میں موجود تھا, اور جنات کے بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے. لہذا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا. اور تابعی کسے کہتا ہے؟ تابعی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی شکل میں, ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھ لے. اب اس جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, اور پچھلے صدی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جن کو دیکھا. تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تابعی ہو گیا کیونکہ اس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ کرامت ہے. اس دور میں کون تابعی بن سکتا ہے؟ یعنی پچھلی صدی میں کون تابعی بن سکتا ہے؟ لیکن یہ کرامت اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے سرزد کی. اب کیا کیا جائے؟ کیا نعوذ باللہ جب کرامت اس سے سرزد ہو گئی اسے خدا بنائیں گے؟ تو کرامت اور معجزے کا سرزد ہونا یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کو پھر خدا بنا لیا جائے یا اسے جو ہے نبی سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھا جائے, بلکہ یہ اس لیے ہوتا ہے خرق عادت چیزوں کا واقعہ ہونا اور کسی سے سرزد ہونا یہ دین کی مضبوطی کے لیے, تاکہ لوگ دین پر آنے کی کوشش کریں. اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ پھر اسی شخص کو ہم جس طریقے سے وکالت یہود عزیر ابن اللہ, وکالت النصارى المسیح ابن اللہ, یہود نے عزیر ابن اللہ کا نعرہ لگایا, نصارہ نے مسیح ابن اللہ کا نعرہ لگایا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے اتنے معجزات سرزد ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک طبقہ جو ہمارے ہاں موجود ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کو دیکھ کر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ اور عرفہ بیان کرتے ہیں اور گردانتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, یہ دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ انصاف بھی نہیں ہے. امتی امتی ہوتا ہے, نبی نبی ہوتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اللہ رب العزت کے بعد ہے اور سید الانبیاء ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر, قیامت کے دن سارے بنی آدم کا سردار میں ہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ولا فخر, لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے. باہر کے خلاصہ یہ ہے کہ معجزے اور کرامت کے سرزد ہونے کی وجہ سے کسی کو اس کے مقام سے زیادہ جو ہے نہیں گردانا جائے. اللہ رب العزت ہمیں دینی متین کی سمجھ اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا